اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 29 رمضان اور جمعرات کا دن ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ مہمان مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ میرے جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ اس مہینے روزے رکھے، عبادات کی، ذکر و اذکار کی، یہ نمازیں پڑھی، صدقہ خیرات کیا، غریبوں کی مدد کی، مسکینوں کو کھانا کھلایا، روزے افطار کروائے، جو بھی نیک اعمال کیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کے ان تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دوستو، ہمارے پاس رمضان کے یہ آخری لمحات ہیں، ان لمحات کو ہرگز ضائع مت کریں، خدا را ان لمحات سے ضرور فائدہ اٹھا لیں۔ آج میں آپ کے ساتھ 29 رمضان جمعرات کے دن کا ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل شیئر کروں گا۔ اسے وظیفہ سمجھیں، اسے دعا سمجھیں، لیکن اس عمل کو ضرور کریں۔ اس عمل کے پڑھنے سے آپ کو ایک نہیں بلکہ ہزاروں فائدے ہوں گے۔ عمل چھوٹا سا ہے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ چھوٹے بچے اگر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میری محترم مائیں، بہنیں، بھائی سب اس عمل کو کریں، پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار ضرور کریں، تاکہ روزوں میں اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان غلطیوں کو معاف فرما دے اور ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ دوستو، آپ نے کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے، یعنی کہ ایک تسبیح استغفار کی دعا کی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ دعا پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اول وقت میں آپ اس دعا کو پڑھیں، یعنی کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ اس دعا کو پڑھ لیں۔ لیکن جو وظیفہ، جو عمل آپ نے کرنا ہے، اس عمل کو آپ نے نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ اب اس عمل کے پڑھنے کے سب سے پہلے میں آپ کو فوائد بتلاتا چلوں کہ آپ کو اس عمل کے کرنے سے کون کون سے فائدے ہوں گے۔ دوستو، سب سے بڑا، سب سے پہلا، سب سے اول فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ سے خوش ہو جائے گا، آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو آپ کو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دلی مراد کو پورا کر دے گا۔ آپ کی جو بھی جائز قسم کی حاجت ہوگی، جو آج تک پوری نہیں ہوئی، انشاءاللہ اس عمل کے بعد چند ہی دنوں میں آپ کی وہ بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، اگر بچے یا بچیاں جوان ہیں، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر اندر ایک اچھا اور نیک رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا۔ اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، وہ چھوٹی بیماری میں مبتلا ہے یا بڑی بیماری میں مبتلا ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد مریض پر بھی دم کر دیں، اور پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھے، پانی کے اس گلاس پر بھی دم کر دیں، پھر وہ پانی آپ مریض کو پلا دیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا
تو بیماری میں ضرور افاقہ ہوگا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، گھر میں تنگ دستی ہے، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کا قرض بھی اتر جائے گا اور گھر سے تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی۔ دوستو، یہ تو میں نے آپ کو چند ایک فوائد بتلائے، ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں، جیسا کہ وقت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عمل آپ نے نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کم از کم ایک مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا آپ کا جی چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے مکمل بسم اللہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے یا لطیف، اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس نام کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف، اس طریقہ کار سے آپ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے اس نام کو پڑھ لیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا یہ نام 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے، رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ میرا اللہ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ تو دوستو، رمضان المبارک کے آخری لمحات ہیں، ان لمحات سے ضرور فائدہ اٹھائیں، ان لمحات کو ہرگز ضائع مت کریں۔ ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، اللہ رب العزت نے موقع دیا، وقت دیا، اس وقت سے ضرور فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظائف مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔